بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پیارے بھائیوں، پچھلی مجلس آپ کے سامنے جو 8ویں مجلس تھی، یہ موضوع چل رہا تھا کہ داعی کو حسن خلق کا مالک ہونا چاہیے. حسن خلق میں کیا کیا چیزیں ہیں داخل ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ وہ صابر ہو، وہ اپنے اندر جو ہے نرمی کا جذبہ رکھتا ہو. اس لیے کہ جو داعی ہوتا ہے اس کے لیے نرمی کا جذبہ رکھنا اپنے لیے ایک بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے. اگر وہ اپنے اندر نرمی کا جذبہ نہیں رکھتا تو اس کا کامیاب ہونا ایک مشکل مرحلہ ہو جایا کرتا ہے. تو آپ کے سامنے اس سلسلے میں چند باتیں رکھی گئی تھی کہ نرمی کیا اہمیت ہے اور نرمی کس قدر جو ہے ایک داعی کے لیے اہم ہے. اس میں 2 نبیوں کی ہم نے مثال پیش کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کس طریقے سے وہ اپنی قوم کے لیے کے ساتھ ان کی گستاخیوں، ان کی بد کلامیوں، ان کی تہمتوں، ان کا جواب وہ کس قدر نرمی سے دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھوں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی آپ جانتے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے بھیجا تھا، وہیں سب سے اہم یہ ہے کہ توحید کی دعوت اور قوم فرعون کی ہدایت کے لیے بھی بھیجا تھا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں اس کی بڑی وضاحت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذهبا الی فرعون، یعنی تم اور تمہارے بھائی فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک چیز کی وصیت کی تھی. وہ کیا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. ساتھیوں، اس بات پر غور کریں کہ جیسا کہ بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون ہم سے اور آپ سے بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، اور فرعون ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس سے بہت برا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون ہم سے بہت اچھے اور فرعون ان سے بہت برا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم اس کے سامنے تم دونوں ذرا نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا. تو ہمارے سامنے جو مدعوین ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہ صرف پچھلے نبیوں کو بلکہ اس امت کو اور اس امت کے نبی کو بھی اللہ تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدعوین کے ساتھ، طلاب کے ساتھ، اور جنہیں بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، انہیں برائی سے روکا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ ان کی برائی کا جواب بھی برائی سے دینے، بدلے کے طور پر بھی دینا، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن اسے قرآن نے اچھا نہیں سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن. اچھائی اور برائی
نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اگر تم کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دو اور کسی کی برائی کا بدلہ نیکی سے دو، اچھائی سے دو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بات دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ برائی کا بدلہ برائی سے تو ہر آدمی دے سکتا ہے اور بہت آسان ہے. جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا، آج کل تو لوگ فارسی جانتے ہی نہیں، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، برائی کا بدلہ برائی سے یہ دینا آسان ہے. اگر مرد احسن الی من اسا، اگر تو مرد ہے، انسان ہے، تو اگر تو مرد ہے تو احسن الی من اسا، جو تیرے ساتھ برائی کر اس کے ساتھ تو احسان کر. تو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا بدلہ اس چیز سے دو جو اچھا ہو. اچھا کیا ہے؟ یعنی برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ خیر اور اچھائی سے دینا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بطور احسان رکھا ہے کہ اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احسان ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں نا. ایک داعی دعوت کے بارے میں اللہ کے رسول کا نائب ہے نا. اللہ کے رسول تو اس کے لیے اسوہ ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اندر اگر نرمی رکھتا ہے تو گویا ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مدعو کے ساتھ، اپنے طلاب کے ساتھ، اپنے جسے ہم بھلائی کا حکم دے رہے ہیں برائی سے روک، ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. اس کے برعکس ہے، اگر ہم سختی کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ میں نرمی نہیں کر پا رہا. تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے اوپر نرم دل ہیں. کس پر؟ جن کو دعوت دے رہے ہیں آپ. کیوں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ فظ بد زبان ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. اسی لیے اندازہ لگائیں، اگر کوئی داعی ایسا ہے کہ لوگ اس سے سوال نہیں پوچھنے کی جرأت کرتے، بلکہ لوگ بہت فخر سے کریں گے کسی کو جرأت ہے ہم سے سوال کرے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. یہ شیطان آپ کو وسوسے میں ڈال رہا ہے. تو اگر کسی داعی کے پاس لوگ آنا نہیں چاہتے، لوگ ان کے قریب نہیں ہونا چاہتے، ڈرتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں لے آتے ہیں کہ فلاں سے کہہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ قولی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ صحابہ کرام کو عملاً بھی ترتیب دی ہے. اور اگر کچھ داعی بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی کی تاکید فرماتے تھے. جیسا کہ یہ حدیث شاید اس سے پہلے گزر چکی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بھیجتے تو کہتے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. دیکھو تم لوگ نرمی کرو، آسانی سے کام لینا، سختی نہ کرنا. بلکہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہیں بھی یہی کہا یسرا ولا سب سے پہلے یہ کہا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. تم لوگوں کے ساتھ آسانی سے کرنا، سختی نہ کرنا. بلکہ ساتھیوں میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی ہے.
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ 5 صفات بیان کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ وبشر المؤمن بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. ذرا دیکھیں آپ، وبشر المؤمنین یعنی آپ کا کام کیا ہے، اصل کام کیا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں دیکھیں سب سے پہلے بشیر کا ہے، اس بعد نذیر کا معاملہ ہے. تو گویا اصل ہماری دعوت کس کی ہے؟ نرمی کرنے کی اور بشارت کی ہے. صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں وہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک اعرابی آتا ہے اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر بات ہے تو نہیں جانتا تھا. اب صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف کہ اس کو پکڑیں، اس کو سردنش کریں، اسے برا بھلا کہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ رکو دعوہ کو چھوڑ دو. کچھ نہیں، وہ نادان ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو، سکھاؤ. وَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ أَوْ سِجَلًّا مِّن مَّاءٍ. ایسا کرو کہ اس کے جہاں پیشاب کیا ہے آسان ہے، اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو، ایک بالٹی پانی لے آؤ، اس کے اوپر بہا دو. سختی نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نرمی کرنے والا، سختی کرنے والا نہیں. اس سلسلے میں اور بھی ہم نے حدیثیں نقل کی ہیں. میں اس طرف اگر جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اسے آپ لوگ پڑھ لیں گے. آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کس پر نرمی کے اوپر کیا کرتے، لوگوں کے ساتھ اصل نرمی کریں. تو گویا اصل دعوت کے معاملے میں نرمی ہے، اللہ یہ کہ کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پر سختی کی جائے گی. یہ چیز میں دعوت کے اسالیب کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا مثالوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وہ سختی سے کا معاملہ بھی کیا ہے. داعی کی جو حسن خلق کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ داعی صاحب عزیمت ہونا چاہیے. عزیمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیمت کے معنی اصل میں پختہ ارادہ کے ہیں. یعنی کوئی کام شروع کرے تو اسے پختہ ارادے کے ساتھ شروع کرے. پختہ ارادے کے ساتھ شروع کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اسے انجام تک وہ پہنچانے کی کوشش. اور اگر ارادہ ہی ڈلمل ہے، شروع سے لے کر کے ڈھیلا ہے ارادے کے اندر، تو اس کا مطلب ہے اگر معمولی سی بھی کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو اس کام کو چھوڑ دے گا. جیسے ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ارے تمہاری نیت ہی میں فطور تھا، ورنہ یہ کام جو ہے تم کیے ہوتے. تو عزیمت، دعوت ایک عزیمت چاہتی ہے. بغیر عزیمت کے دعوت کا کام کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی انسان پختہ ارادہ کرے، اس کے اوپر ڈٹا رہے، لوگوں کی طرف سے، حالات سے اگر رکاوٹیں آئیں تو ان رکاوٹوں سے انسان نپٹنے کی کوشش کرے، ان رکاوٹوں سے انسان کو پار کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ وہیں پر رک جائے. بلکہ اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر رکاوٹ آ رہی ہے تو اس سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے، اگر مثال کے طور پر اگر مخالفت کا طوفان آ رہا ہے تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عزیمت کا اس سے بڑی دیوار کھڑی کر دینی چاہیے کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. نہیں، انبیاء علیہ السلام کا عزم دیکھیے کہ کس طریقے سے لاکھ رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ اپنے کام پر اڑے رہتے تھے، اس کو انجام تک پہنچاتے تھے. اللہ یہ کہ اس راہ میں ان کی شہادت ہو جائے، موت آ جائے اسی حالت میں، لیکن کام چھوڑتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، ابھی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ دیکھیے، یعنی دعوت کے ہی بارے میں ہے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
اور آگے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان سے مشورہ کرو لیکن عزم کر لو. تو اب عزم کر لینے کے بعد رکنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے وہ کام شروع کر دینا ہے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے طریقے پر جو صاحب عزیمت تھے چلنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. بلکہ صبر علی الدعوہ کا ایک مفہوم کیا ہے؟ عزیمت علی الدعوہ بھی ہے. جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یہ بات، اس سے پہلے والی مجلس بات ہم نے ذکر کہ صبر علی الدعوہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صاحب عزیمت رسولوں نے جس طریقے سے صبر کیا ہے ایسے آپ بھی صبر کیجئے. تو رسولوں کی خاص طور پر جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 جو عمومی طور پر ہر رسول صاحب عزیمت ہے، لیکن ان کی دعوت میں عزیمت کا پہلو بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ غالب ہے. تو اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ ایسے ہی آپ بھی صبر کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دعوت کے کام پر پرعزم رہنے کا حکم دیا ہے. تو داعی کی ایک صفت کیا ہونی چاہیے کہ عزیمت یہ نہیں کہ آج یہ کام شروع کیا پھر معمولی سی کوئی رکاوٹ ہی چھوڑ دیا، آج کام شروع کیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کتنے دعات ایسے ہیں، کتنے ایسے دعات ہیں جو کام شروع کریں گے لیکن پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد رک جائیں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے تھوڑا چلنے کے بعد رک جائیں گے، اور یہی ان کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مومن سے بہتر اور محبوب ہوا کرتا ہے. لیکن وفی کل خیر، ہر مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر رکھا ہے، چاہے قوی ہے یا ضعیف ہے، مومن کے اندر خیر ہے ہی، ہر چاہے جس قسم کا مومن ہو. اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے مفید ہو اس کی حرص کرو. واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو، یعنی عزیمت کو چھوڑ نہ دو. یہ معنی ہے عزیمت کا عکس کیا ہے؟ عاجز آ جانا ہے. ولا تعجز وان اصابک شیء، اور اگر تمہیں کوئی اس راستے میں پریشانی آ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش کہ اگر میں نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یا ایسا کرتا تو ایسا ہوا ہوتا. یہ شیطان کا دروازہ کھول دیا. جس طریقے سے منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک داعی کو کے اندر جو صفات ہونی چاہیے اخلاقی طور پر، حسن خلق کے طور پر، یہ ہے کہ داعی کو صاحب عزم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے داعی کے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے. حلم اور بردباری کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیو؟ حقیقت میں حلم کہتے ہیں کہ اگر کسی سے ناراض ہوں، اس پر غصہ آئے، اس سے انتقام لینے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو، تو انتقام لینے کے بعد آپ کو قدرت بھی ہے، اس کے باوجود آپ صبر کر جائیں. یہی چیز کیا ہے؟ حلم ہے. برداشت کر لیں. ایک مثال کے طور پر آپ داعی ہیں، کسی مجلس میں گئے اور کسی نے اس مجلس میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، جیسا کہ بہت سے دعات کو ہوتا ہے. آپ طاقت بھی ہے، آپ کے ساتھ گروپ بھی ہے، سب ہے، اس کو پکڑ کر کے آپ مار بھی سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی مجلس سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ اپنے لیے نہیں کام کر رہے. صبر کیجئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس کی بات سننے کی کوشش کیجئے. وہ اگر بلا بھرا بھی کہہ دے، کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، تم نے ہم کو اچھا سمجھا ہے، تم نے ہمیں اچھا سمجھا ہے کہ میں بے وقوف ہوں، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، تم نے بہتر سمجھا ہے، لیکن میں جو کر رہا ہوں ابھی تو سننے کی کوشش کرو.
تو اصل حلم یہی ہے کہ انتقام کا جذبہ اگر ابھرتا ہے اپنے آپ پر قابو کر لینا، اپنے اوپر قدرت رکھ لینا، یہی چیز حلم ہے۔ برداشت کر لینا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بردباری، یعنی بدلے کی طاقت کے باوجود بھی صبر کر لینا۔ تو ایک داعی جو ہوا کرتا ہے وہ اس کا زیادہ محتاج ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ادفع باللتی ہی احسن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کئی جگہ، 3 یا 4 جگہ حکم دیا ہے، 4 جگہ حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ برائی کا بدلہ، اگر انسان برائی کر رہا ہے تو کہا اس سے نپٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ ایک داعی جو ہوتا ہے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بلکہ قریب کے دعات کو بھی لے لیجئے، دور نہ جائیے، علامہ امر سری رحمہ اللہ پر قمر بیگ جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس سے بچ گئے تھے علامہ امر سری رحمہ اللہ، علامہ امر سری رحمہ اللہ جب جیل سے چھوٹ کر کے آئے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ جیل میں ہے، تو علامہ امر سری رحمہ اللہ اس کے گھر اس کی بیوہ کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا دل ہے داعی کا، ذرا سوچیں آپ۔ اسی لیے داعی کامیاب ہوا کرتا ہے، اس کے بچوں کو خرچہ دیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو مدتوں کے بعد جب جیل سے چھوٹ کر کے آیا، علامہ مرحوم شاید اس وقت انتقال کر گئے تھے، تو اس کے بچے خود اسے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کس کو مارا؟ اللہ کے ولی کے اوپر تم نے حملہ کیا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں قمر بیگ آخر دم تک مولانا کی قبر کے اوپر جا کر کے دعائیں کیا کرتا تھا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک داعی جو ہوا کرتا ہے اس کا دل بڑا وسیع ہوا کرتا ہے، اس کا مزاج بڑا ہی سلجھا ہوا اور نرم ہوا کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا تھا، لہذا اس راستے میں ہمیں جو کچھ بھی تکلیف پیش آئے گی میں اسے برداشت کروں گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ آیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر مخاطب کر کے، چاہے سورہ فصلت میں ہے، سورہ مؤمنون میں ہے، اور ان سے پہلے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ تو میں کہہ رہا تھا ان آیات میں یہ ہے کہ آپ کا مخالف، آپ کو گالی دینے والا، غصہ دلانے والا یا تو انسان ہوگا یا تو شیطان ہوگا۔ انسان کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور شیطان کا علاج یہ ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خذ العفو وأمر بالمعروف وعارض عن الجاہلین۔ آپ درگزر کرنے کا اختیار کی، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، ساحر کہیں، آپ کو کذاب کہیں، نعوذ باللہ من، جھوٹا کہے، جادوگر کہیں، کچھ بھی، آپ کو وتیرہ کیا ہونا چاہیے؟ خذ العفو وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں۔ چلو، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں کسی جاہل کے پاس سے گزرتا ہوں، مجھے گالی دے رہا ہے، تو میں نظر بچا کر کے گزر جاتا ہوں کہ شاید وہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے، مجھے گالی نہیں دے رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، تو خذ العفو وامر بالمعروف وبالعرف وعارض عن الجاہلین۔ صحیح تفسیر طبری کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے اس کی تفسیر پوچھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کس کا حکم دے رہا ہے کہ خذ العفو وامر بالمعروف؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ان تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من قطعک، جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں، جو
آپ کو محروم رکھے آپ اسے دیں. ایک داعی اگر اس کا رشتہ دار اس کے پاس نہیں آتا، اس کے یہاں شادی کوئی پروگرام تھا اسے دعوت نہیں دیا، تو داعی اس کا بدلے میں اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے بلائیے، وہ نہیں آتا آپ اس کے یہاں جائیے. تو وَتُعْتِي تعفو عمن ظلمک، جو آپ کے اوپر ظلم کرے اسے آپ معاف کر دیں، اور جو آپ کو محروم رکھے یعنی آپ کا حق نہ دے آپ اس کا حق دیں. وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے رہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اندر حلم کا جذبہ پیدا کریں. ایک بار جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہود آئے، اور ان کی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک، السلام علیک، یعنی آپ کے اوپر موت ہو. تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا علیکم السامۃ واللعنہ، اے بدبختو. بعد روایات میں ہے کہ ہم نے کہا اے بندروں اور خنزیروں کی اولاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سلام کرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. وَإِذَا جَاءُوكَ يُحَيِّيكَ يُحَيِّيكَ مَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ پاس آتے ہیں تو اس طریقے انداز سلام کرتے ہیں اس کے جیسا سلام اللہ نے آپ سے نہیں کیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رکو، ٹھہرو، انہیں خنزیر بندر نہ کہو، تم اپنی زبان تم نہ خراب کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام معاملات میں نرمی اور نرم برتاؤ کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سنا ہوں، سمجھ رہا ہوں اس کو، اس لیے لے کے ہم نے ان کا بھی جواب دے بھی دیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا، ہم نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر ہو، میری دعا بد دعا ان کو لگے گی لیکن ان کی دعا ان کی بد دعا ہم کو نہیں لگے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے. اور ساتھیوں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر علم ہے کہ نہیں ہے. اور صرف معمولی چیز اس سے لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ؟ آیا خاموش ہے، اس کا جواب دیتا ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. اگر تجھ سے برداشت نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا حکم دیتا ہی نہیں. اللہ کے رسول حدیث ہے انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. جس طریقے سے داعی کو علم کی ضرورت ہے، علم کیسے آئے گا؟ سیکھنے سے آئے گا. ویسے ہی داعی کو علم کی بھی ضرورت ہے، اور علم کیسے آئے گی؟ علم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے سے آئے گا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہ ہجرت کے واقعے میں ہے کہ ام عبداللہ نامی ایک عورت سے حضرت عمر رضی جب ملے تو کہا ام عبداللہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو ان کو تو خطرہ تھا کہ اب تو پکڑی گئی، عمر ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب تو پکڑی گئی، اب تو ہمیں. لیکن انسان جب کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں بلی جب عاجز آ جاتی تو منہ کے اوپر حملہ کرتی ہے نوچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب بہانہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جرأت دکھائی. انہوں نے کہا کیا کریں، یہاں تم رہنے ہی نہیں دیتے، تم لوگ اللہ کی بات نہیں کرتے، کہیں چلے جا رہے ہیں اللہ کی زمین میں. حضرت عمر کا دل وہاں پر نرم ہوا اور کہا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے. تو جب ان کے شوہر آتے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا، کہا تو سمجھتی کہ عمر مسلمان ہوگا؟ خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. ذرا یہ دیکھیے، یہ تصور تھا عمر کے بارے میں. لیکن اسلام لانے کے بعد عمر کس قدر رضی اللہ کس قدر حلیم ہو گئے، ذرا آپ غور کریں کس قدر حلیم ہو گئے تھے کہ ایک عورت راستہ چلتے ہوئے آپ کو امیر المومنین کہتے یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، تمہیں میں اس وقت سے جانتی ہوں
جبکہ تم کو لوگ عمرو کہتے تھے، یعنی نام بدل کر کے، اور پہلوان بن کے تم لڑا کرتے تھے، اور آج تم امیر المومنین بن گئے ہو۔ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا۔ حضرت عمر سر جھکا کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا اور تابعین کو کہ اس بڑھیا کی بات میں غور سے امیر المومنین سن رہے ہیں۔ تو حلم جو ہوتے اپنے اندر حلم کا جذبہ پیدا کرنے سے آتے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو ایسے بنائیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک داعی جو اپنے دعوت میں وہ جس حسن خلق کا محتاج ہے وہ جود و سخا ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حسن خلق جو ہے وہ 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کف الاذی وبذل الندى وطلاقۃ الوجہ۔ تو کف الاذی وبذل الندى، بذل الندى یعنی جو آپ کے پاس زیادہ چیز ہے اس کو خرچ کیجیے۔ تو ایک داعی اپنے اندر سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، دعوت کے معاملات پر خرچ کرنے کی بھی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ داعی بڑا کمزور رہا کرتا ہے۔ اگر ایک داعی 4-6 آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہے، چائے پینے کی ضرورت ہوئی، کہیں پانی ہوا، تو داعی کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جیب سے جا کر پانی لے کر کے آؤں، لوگ لے کر کے آئیں۔ نہیں، کیوں بھائی؟ اللہ نے دیا ہے آپ کو، ہوتا آپ کے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہو، آپ خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الدعات تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ کان النبی اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں خیر کے معاملے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا کیا پوچھنا ہے۔ جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے، اس لیے کہ دیکھیے آدمی ویسے کم خرچ کرے، لیکن کوئی مہمان ہو تو اس وقت تو جو ہے جلدی کسی کا انکار نہیں کرتا۔ تو حضرت جبرائیل آتے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کا جو دور کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ تیز ہوا جو بہ رہی اس سے زیادہ سخاوت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ کان اجود الناس واشجع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے، یعنی نہ مال خرچ کرنے میں، وقت خرچ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی تھا، اور نہ ہی اپنی ہمت اور طاقت خرچ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی رہا، بلکہ حضرت اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں کہا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کانت لاؤہ نعم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشہد کے علاوہ لا کہا ہی نہیں ہے، یعنی مانا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الجنائز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت سی چادر بہترین سے بن کر کے لے آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول اسے ہم نے آپ کے لیے بنا ہے اپنے ہاتھ سے تاکہ آپ اس کو استعمال کریں پہنے، اور آپ کے پاس کوئی خاص چادر نہیں تھی، آپ محتاج تھے، حاجت مند تھے، آپ اندر گئے اور اسے پہن کر کے آ گئے۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دے دیجیے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ اندر گئے، پھر وہی جو پہلے پہنے ہوئے تو وہی پہنے اسے اتارا اور لا کر کے اسے دے دیا۔ لوگ اسے ملامت کرنا تم نے کیا کام کیا، تم جانتے ہو اللہ کے رسول کسی چیز کا انکار نہیں کرتے اور محتاج بھی ہیں اس کے، اور تم نے مانگ لیا اس کو۔ کہا کہ اے لوگو، ہم نے اسے اپنے صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں مانگا ہے، ہم نے اسے اس لیے مانگا ہے تاکہ اس میں مجھے جنازے کے موقع پر کفنایا جائے، اور وہی چادر ان کی کفن ہوئی، اس لیے کہ اس سے اللہ کے رسول کا جسم ٹچ کر گیا ہے۔ تو خیر بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخالت سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ
امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا صرف مال ہی سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے بارے میں بخیل تھے، اپنے وقت کے بارے میں، آپ پاس جو علم تھا لوگوں کو سکھانے کے بارے میں بخیل نہیں تھے آپ۔ آج طرح نہیں ہے کہ دعوت کا کام کب کریں گے، جب بلایا جائے گا اور پیسہ ملے گا تو، نہیں تو نہیں نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ہر قسم کا جود آپ کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما سئل رسول اللہ علی الاسلام شیئا الا اعطاه، اسلام کے واسطے سے کوئی بھی چیز آپ سے مانگی گئی ہے تو آپ نے اسے دے دیا ہے۔ بلکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آ کر کے مسلمان ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی آیا اور مسلمان ہوا تو آپ نے اسے اتنی بکریاں دے دیں، اتنی بکریاں دے دیں کہ ایک وادی بھر گئی۔ تو اپنی قوم کے پاس آیا گیا کہ اے قوم کے لوگوں ذرا مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیتے ہیں کہ انہیں محتاجی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ حضرت صفوان ابن امیہ کا واقعہ شاید اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رسول نے مجھے 1 بار دیا، 2 بار دیا، 3 بار دیا، حالانکہ پہلی بار جو دیا تو ہم نے لے تو لیا، لیکن اللہ کے رسول کی نفرت میرے دل میں تھی، لیکن آپ برابر دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ تو انسان اپنے مال کے ذریعے بھی دعوت کا کام کرتا ہے، تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، آج کی آخری بات یہ ہے کہ ایک داعی کو خوددار اور ہونا چاہیے اور اپنے عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ خوددار کا معنی آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اسی کو عربی میں تعفف کہا گیا ہے۔ تعفف یعنی انسان اپنے کو یہ طرح بنائے کہ کسی فائدے کے لیے کسی کے سامنے انسان ذلیل نہ ہو، یہ ہے خودداری، سفید پوش جسے کہہ لیجیے آپ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقراء مہاجرین کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ صدقات اور خیرات کہ اصل حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، معصور کر رکھا ہے، اور اس کام میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ لا یسر ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں ادھر ادھر جا کر کے وہ کچھ کمانے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کا معاملہ یہ ہے کہ ایک جاہل سمجھتا ہے کہ ارے ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، اگر نہ ہوتا تو یہ مانگتے نہ کسی سے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک داعی جو ہوا کرتا ہے وہ خوددار ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے ساتھیو کہ آج دعات کے اندر یہ صفات بہت کم پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے داعی لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے مانگنا، ہیلے بہانے سے لینا، نذرانے کسی کے نام پر، کسی اور نام پر، یہ ساری چیزیں آج عام طور پر دعات ہیں، ایسے اچھے دعات ہیں، آپ جیسے لوگ اللہ کرے ایسے ہوں کہ ان کے اندر نہ ہو، لیکن عموماً طور پر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کس پر کیا کرتے تھے، کس بات پر کرتے تھے، اس کو ایک حدیث سے اندازہ لگائیں جو صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی وغیرہ میں، متعدد کتب حدیث میں ہے۔ مشہور صحابی ہیں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 کی تعداد تھی ہماری، 8 کی تھی یا 7 کی تھی، یاد نہیں ہے، لیکن اتنے لوگ ہم تھے، یا تو ہم 9 تھے یا 8 تھے یا 7 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم تھوڑی دیر پہلے بیعت کر چکے تھے، یا کچھ دن پہلے، تو ہم نے سوچا کہ آخر اب کس بات پر بیعت کرنی ہے، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعناک، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر کہا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟
ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. تیسری بار آپ نے یہی کہا الا تبایعون رسول اللہ, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت تم نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں, ہاتھ ہم پھیلا رہے ہیں بیعت کے لیے, آخر کس بات پر ہم سے آپ بیعت لیں گے؟ ہم تیار ہیں آپ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا, اور 5 وقت کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنا. ساتھیو یہ 2 چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں, عمل کے لحاظ سے بھی اور دعوت کے لحاظ سے بھی. آج اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہاں فلاں صاحب نماز پر تقریر کریں گے تو کوئی سننے نہیں آئے گا, اور اگر یہ اعلان کر دے فلاں صاحب فلاں کی تردید فلاں جماعت کے, لوگ بالکل بھر جائیں گے, جمع ہو جائیں گے. آج توحید پر ارے تو بہت سن چکے ہیں توحید کے اوپر, جبکہ قرآن مجید میں دیکھیے جتنا ذکر توحید کا ہے اتنا دوسروں پر تردید کا ذکر نہیں ہے. تو 2 چیزوں پر یہ داعی کے لیے عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا. کیا چیز ہے؟ توحید ہے. لیکن توحید اپنے تمام شعبوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں صرف توحید الوہیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو ظاہری عبادت ہے, دل کی عبادت, محبت ہے, خوف ہے, توکل ہے, رجا ہے, یہ جو عبادتیں ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. مال کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں, ہمارا بھروسہ اپنی نوکری پر زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ پر کم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں جس پر دعا کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے, اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, اور نماز 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو گے. وَتُطِيعُوا, تیسری چیز کیا ہے؟ وَتُطِيعُوا, اپنے حاکم کی تم اطاعت کرو گے, اپنے امیر کی تم بات مانو گے. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً, اور ایک بات آپ نے آہستہ سے کہی, کسی سے کچھ نہ مانگنا. آپ نے کہا اللہ کی بات کرو گے, کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, 5 وقت کی نماز قائم کرو گے, اس کا اہتمام کرو گے, اپنے حاکم کی اطاعت کرو گے, اور کسی سے کچھ نہ مانگنا. یعنی یہ تو بڑی اہم چیز تھی, کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا. کہتے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ سواری پر بیٹھے رہتے تھے, ان کا چابک نیچے گر جایا کرتا تھا تو خود اتر کر کے لیتے تھے, کسی سے یہ کہتے نہیں تھے کہ ہاں بھائی ذرا اٹھا دو, حالانکہ کتنا مشکل کام اترنا اور لے لینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو یہ خوددار کی اپنا کام خود اپنے کرے, کسی سے کوئی چیز سوال نہ کرے. جیسا کہ بعض صحابہ جیسے انہیں میں حضرت ثوبان تھے, ان کا یہ معاملہ رہا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, جو علامہ البانی رحمہ اللہ مسند بزار اور طبرانی کبیر کے حوالے سے صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا استغنوا عن الناس ولو بشوص سواک. اے لوگوں سے بے پرواہ رہو, کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ تم نہ کرو, ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ورو بشوص یا بشوص سواکن, شوص کہتے ہیں اصل میں دانت سے, مسواک سے دانت کے رگڑنے کو, یا مسواک سے دانت کے رگڑنے ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو, یعنی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی کسی سے نہ مانگو. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مسواک سے رگڑنا یعنی رگڑتے ہیں, اور جب مسواک کے یہ جو تنکے ٹوٹ جایا کرتے ہیں اتنی بھی کوئی چیز اگر مانگنی ہے تو بھی کسی سے نہ مانگو, یعنی کوئی چیز کتنی ہی بے حقیقت ہو اس کا سوال لوگوں سے نہ کرو. یہ چند باتیں تھیں جو دعات کے دائی کی جو صفت ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اگلی مجلس میں آپ کے سامنے دائی کی بعض وہ صفات رکھیں گے جو اگرچہ بنیادی نہیں اس طریقے سے, لیکن ایک دائی کے لیے بہت اہم ہیں.
تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.